وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کی رہنی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رہنی، اور ہم اس کو پوجتے ہیں اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. الحمدللہ سورۃ البقرہ شریف کی یہ آیت 138ویں آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھنے سننے کا شرف حاصل ہوا. یہ جو آج جو بیان ہے، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یہ کل کا ہی ایک حصہ ہے. جو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عنایت فرمایا کہ یہودیوں کے اعتراض کے مقابلے میں تم یوں کہو. انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارا تہتدو، تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب یوں فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان صحابہ کی طرح جو ایمان لائے گا وہ حقیقت میں ہدایت پر ہوگا، کیونکہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا بھی بھلا کہیں رنگ ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا ایسا تھا، جب عیسائیت میں جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا یا پھر کسی دوسرے دین کا آدمی، کسی دوسرے مذہب کو ماننے والا آدمی عیسائی بننا چاہتا تو وہ اس کو پیلے رنگ کے رنگ میں رنگ دیتے اور سمجھتے کہ اب یہ عیسائی ہوا ہے. جیسے ہندوؤں میں شدھیکرن ہوتا ہے، آج بھی یہ بات عیسائیوں میں پائی جاتی ہے. اور اس جو ہوتا ہے یہ عمل، اس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں. بپتسمہ، اس میں عیسائیوں کا یہ خیال اور عقیدہ تھا، یہ جو پانی ہے ہمارے پاس، اس پانی میں حضرت عیسیٰ کے غسل کا پانی ملا ہوا ہے. اس کے نہانے سے آدمی شدھ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے اور عیسائی بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا بے ڈنگی باتیں، اور ہے نا، یہ رنگنا، رنگ چڑھانا اور رنگنے سے کوئی عیسائی کا، کسی کا عیسائی ہو جانا، یہ سونگ ہے. رنگ، یہ رنگی بے رنگی ہونے سے عیسائی اور یہودی نہیں ہوتا ہے. مسلمان پر تو اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ رنگ وہ نہیں ہے جو رنگوں میں ہم دیکھتے ہیں، لال، پیلا، کالا، اودا. یہ رنگ ہے اسلام کا رنگ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یعنی اے صحابہ اکرام، تم یوں کہو کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ حاصل کر لیا ہے، لے لیا ہے، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. اب یہود و نصرانیت ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہودیت کا، نصرانیت کا، نیچریت کا، دہریت کا، کفریت کا، منافقت کا کوئی رنگ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. اور پھر
جب اللہ کے رنگ میں ہم رنگے ہیں تو اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مطلب نیلا پیلا اودا ہونا نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنے ہر معاملے میں اپنی ذات پر غالب کرنا ہے۔ جو بھی معاملہ ہے اب ہمارا، ہم اس کو اپنے دین کے معمول کے تحت کرتے ہیں۔ ہمارا سونا جاگنا، پہننا، اٹھنا، کھانا پینا، لین دین، تجارت، نوکری چاکری، کھیتی باڑی، جہاد، بات چیت، اخلاق، معاملات، عبادات، سب کے سب اللہ کے حکم کے تحت ہیں، اور ہم نے اپنے اوپر اس کو غالب کر لیا ہے۔ نفسانی خواہشات ہمارے اوپر غالب نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا دین غالب ہے۔ ایک بات یہاں ہے کہ وہ لوگ رنگ بناتے تھے اور رنگ میں رنگتے تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا اللہ کا رنگ، تو ایک تو ہے رنگ، ایک ہے رنگ بنانے والا، ایک ہے جس پر وہ رنگ چڑھے، جو قبول کرے اس رنگ کو، ہے نا؟ ایک رنگ ہے، ایک رنگ بنانے والا، اور ایک پھر رنگ چڑھانے والا، رنگریز، اور ایک وہ جس پر رنگ چڑھایا جائے۔ اب یوں سمجھو دین اسلام اللہ کا رنگ ہے، اور یہ بنتا کہاں ہے؟ یہ کارخانہ قدرت میں بنا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اس رنگ کو بنایا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رنگریز، رنگ چڑھانے والا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ رنگ چڑھانے والے۔ چڑھایا کس پر؟ سارے مخلص مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کے رنگ کو چڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رنگ ایسا چڑھا صحابہ کے اوپر اور پھر تابعی کے اوپر، انہوں نے تو حضور کو دیکھا تھا، حضور کے محفل میں بیٹھے تھے، مگر اللہ کی کارخانہ قدرت میں یہ بنایا ہوا رنگ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا ہے، آج حضور کو گزرنے کے لیے بظاہر 1400 سال ہو گئے ہیں، مگر اب بھی مسلمانوں سے یہ رنگ اتر نہیں رہا ہے۔ دنیا اتنی کوشش کر رہی ہے اس رنگ کو اتارنے کے لیے، اتنی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ رنگ کارخانہ قدرت میں بنا ہوا نہ ہوتا اور محمد عربی اس رنگ کو چڑھانے والے نہ ہوتے تو پتہ نہیں دنیا والوں کے اوپر سے رنگ کب کا اڑ جاتا۔ نہ اڑ رہا ہے، نہ پھیکا پڑ رہا ہے، نہ کمزور ہو رہا ہے، کیوں نہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ رنگ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اے لوگو ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ ہی کی، یہودیوں اور نصرانیوں ہم جو ہے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ سجدے کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، ہمارے زندگی کا ہر شعبہ اور ہمارے زندگی کا ہر عمل عبادت ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کی ہی عبادت ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس پر یہودیوں نصرانیوں نے کہا کہ ہم پرانے، ہمارے موسیٰ پہلے کے، عیسیٰ پہلے کے، توریت سب کے پہلے کی، تو ہمارا دین بھی پرانا، ہماری کتاب پرانی اور ہمارے پیغمبر پرانے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم یہود بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ اس پر ایک جواب اللہ رب العزت نے مزید نبی اور اصحاب نبی کو تعلیم فرمایا۔ قل، یا تو اس کے مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ بھی مطلب ہوگا کہ محبوب آپ صحابہ سے فرما دیں اور اے صحابہ اکرام تم پھر جو تم سے بکواس کرتے ان سے کہہ دو، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، تم اللہ کی عبادت کی بات بھی کرتے ہو، دین کی بات بھی کرتے ہو، قیامت کی بات بھی کرتے ہو، تو اے صحابہ تم ان سے کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ حال کیا ہے، وہو ربنا وربکم، وہ اللہ جس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، اور ہمارا دین پرانا تمہارا دین نیا، ہماری کتاب پرانی تمہاری دین کتاب نہیں، ہمارا پیغمبر پرانا تمہارا پیغمبر، یہ باتیں اس طرح کر رہے ہو، یہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول بات نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے نئے اور پرانے کی، پہلے اور بعد کی، اصل بات ہے اللہ کی عبادت، نئے اور پرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہیں اور ہمارا بھی رب ہیں، تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہے نا؟ تمہاری خاندان دیکھ کر ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارا دین پرانا ہے اور تمہارے پیغمبر پرانے ہیں اور تمہاری کتاب پہلے کی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول کر لے گا اور ہمارے اعمال بعد میں ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، نئے اور پرانے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے اور عمل اس کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارا کوئی عمل توریت اور موسیٰ کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، اے نصرانیوں تمہارا کوئی عمل عیسیٰ اور انجیل کے بتائے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، اگر کوئی عمل کتاب اور نبی کے بتائے ہوئے کے مطابق ہیں تو وہ ہم مسلمانوں کا ہے، اس پر بھی تم ہم سے جھگڑتے ہو، تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو نرے اسی کے ہیں، مخلص، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اس کے لیے اخلاص رکھتے ہیں۔ وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی بات کی، اخلاص بڑی چیز ہے نا؟ کہنے کا مطلب یہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اخلاص والے ہیں، اپنے عمل میں ہم اخلاص رکھتے ہیں، تم اپنے عمل میں اخلاص نہیں رکھتے، تمہاری جو عبادت ہیں اور جو معاملات ہیں کبھی قوم کے لیے ہیں اور کبھی ذات کے لیے اور کبھی علاقے کے لیے ہیں، کبھی خاندان کے لیے ہیں، ہمارا ہر عمل نہ ہمارے خاندان کی وجہ سے ہے، نہ قبیلے کی وجہ سے ہے، نہ ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے مخلصانہ طور پر ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ پھر وہ نبی آخر کو بنی اسرائیل میں پیدا کرے تو کیا، اور بنی اسماعیل میں پیدا کیا، تم نے تو یہ ڈھرا لگا کے رکھا ہے کہ نہیں جی جب نبی آخر بنی اسرائیل میں آئیں گا تو ہی ہم نبی مانیں گے اور بنی اسماعیل میں آئیں گا تو ہم نہیں مانیں گے، ہمارا ایسا نہیں ہے، نبی آیا نا، بنی اسرائیل میں آیا یا بنی اسماعیل میں آئے، اللہ نے جس کو نبی بنایا وہ آ چکا ہے نبی آخر بن کر، ہمارا اخلاص یہ ہے، ہم اللہ کے حضور اپنی گردن رکھتے ہیں، اب یہ اللہ کی مرضی کہ اس نے بنی اسرائیل میں بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیا، بس تم اسی سے ناراض ہو گئے، اسی لیے اپنی عبادت چھوڑ دی، نہیں، ہمارا کام ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں، اخلاص رکھتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بندے اور اللہ کے بیچ کا ایک راز ہے۔ جی جی، اخلاص کیا ہے؟ بولتے نا اپن ارے بڑا مخلص ہے، بڑا مخلص ہے، وہ بڑا مخلص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان کا راز ہے، یا تو اس عمل کی وجہ اور اس کی گہرائی اور گہرائی اللہ جانتا ہے، یا وہ خود بندہ جانتا ہے کہ کس دل کی گہرائی اور گہرائی سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی آیت مبارکہ کا خلاصہ تھا، انشاءاللہ 3-4 آیتوں کے بعد پہلا سپارہ اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن ظن کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن